بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو عملی کتاب حصہ الف سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج عملی کتاب حصہ ب سے متعلقہ کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ ب صفحہ نمبر 73 کی جانب۔ آج کی تاریخ نوٹ کیجئے، 18 جنوری 2021 عیسوی، دن پیر۔ عزیز طلباء، آج کا کام مضمون نویسی سے متعلقہ ہے۔ مضمون کا عنوان ہے وقت کی اہمیت و پابندی۔ آج آپ کو مضمون وقت کی اہمیت و پابندی اہم نکات کی مدد سے سمجھایا جائے گا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مضمون 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا جز آغاز، دوسرا جز متن، تیسرا جز اختتام۔ اب چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ آغاز، پہلے جز سے متعلقہ اہم نکتہ، قول، شعر یا کہاوت، وقت کی اہمیت سے متعلقہ جملے۔ شعر: پل دو پل کا آرام بہت ہے، وقت کم ہے اور کام بہت ہے۔ وقت کی اہمیت کے بارے میں جملے: کسی کام کو وقت مقررہ اور باقاعدگی سے انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ پابندی وقت انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا میں وہی افراد اور قومیں کامیاب نظر آتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں اور ہر کام پابندی وقت کے ساتھ انجام دیتی ہیں۔ جز نمبر 2، متن کے اہم نکات۔ پہلا نکتہ: وقت کتنا اہم ہے، گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک انمول خزانہ ہے۔ گم شدہ دولت واپس مل سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ جس طرح دریا کا گزرا ہوا پانی اور ہوا کا گزرا ہوا جھونکا واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح گزرے ہوئے وقت کا واپس لانا بھی ممکن نہیں۔ کسی شاعر نے کہا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔ دوسرا نکتہ، ماحول سے مثال۔ مثلاً چرند پرند کے معمولات، سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہونا۔ چرند پرند اپنے ٹھکانوں سے رزق کی تلاش میں وقت پر نکلتے ہیں اور بروقت ہی اپنے ٹھکانوں میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، اور چاند کے بھی طلوع و غروب ہونے کے اوقات مقرر ہیں۔ تیسرا نکتہ، انسانی زندگی کے لمحات مقرر ہونا، ضائع کرنے کا سوال ہی نہیں۔ ہر انسان کو چاہیے وہ اپنے اوقات مقرر کر لے تاکہ کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو۔ ضائع ہونے کی وجہ سے اسی انسان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسرا نکتہ، ہم وقت سے مقابلے کی دوڑ میں ہیں۔ سستی ہمیں ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہنے والا بنا دیتی ہے، لہٰذا ہمیں کاہلی کو چھوڑنا چاہیے، سستی کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں۔ اور یہ بھی سنا ہوگا، افراد یا اقوام کی کامیابی اور ترقی کا دار و مدار پابندی وقت پر ہے۔ آج جو قومیں دنیا میں ترقی کی بلندیوں پر نظر آتی ہیں، وہ وقت کی قدر و قیمت جان کر ہی اس مقام پر پہنچی ہیں، لیکن جن قوموں نے وقت کی قدر نہ جانی، وہ زوال کا شکار ہو گئیں۔ چوتھا نکتہ، عظیم لوگوں کی مثالیں۔ آپ مجاہد کی مثال لے لیں کہ فوج کی زندگی پابندی وقت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ ایک فوجی پابندی وقت کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ اس کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پریڈ کرنا اور دیگر کام سب پابندی وقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملازم، اس کی زندگی بھی پابندی وقت کے ماتحت ہوتی ہے اور وہ وقت کی پابندی کرتا ہے۔ اسے یعنی اس کے بڑے اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم جو وقت کی پابندی کرے گا اور وقت کا خیال رکھے گا، وقت کو قیمتی بنائے گا، یقیناً اسے معاشرے میں اچھا کہا جائے گا اور وہ اچھے منصب پر فائز ہوگا۔
آخری نقطہ، اپنے ارد گرد وقت کی پابندی کرنے اور نہ کرنے والوں کی مثالیں۔ یہاں پر آپ لے سکتے ہیں کسان کی مثال لے لیں، طالب علم کی مثال لے لیں کہ کسان کے جو وقت پر زمین کو فصل کے لیے تیار کرے، وقت پر اس میں بیج بوئے، وقت پر اسے سیراب کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، تو پھر اسے کیا ملے گی؟ فصل ملے گی۔ اس کے برعکس زمین کو فصل کے لیے بر وقت تیار نہ کرے، وقت پر بیج نہ بوئے، سیراب نہ کرے، خیال نہ رکھے، تو وہ فصل سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے طالب علم جو وقت کو قیمتی بناتے ہیں، وقت کا خیال رکھتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، تو یقیناً کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، وقت کا خیال نہیں رکھتے، ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو تیسرا جز اختتام میں شعر لکھ سکتے ہیں۔ تو شعر: غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ امید ہے تمام طلباء وقت کی اہمیت و پابندی کے عنوان پر جو مضمون اہم نکات کی مدد سے سمجھایا گیا سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کسی بچے کو لکھنے میں دشواری ہو تو میں تحریری شکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے وقت کی اہمیت و پابندی کے عنوان پر عملی کتاب میں مضمون لکھ سکیں۔ عزیز طلباء، یہ مضمون آپ نے لکھنے کے بعد اسے یاد بھی کرنا ہے۔